احکامات، عائلی زندگی سے متعلق احکام۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ تفصیلی احکام عائلی زندگی سے متعلق ہیں۔ انسان کی تمدنی زندگی میں گھر، ہوم کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ جسے ہم معاشرہ کہتے ہیں، وہ اس کے سوا کیا ہے کہ صبح کو گھروں کے دروازے کھلتے ہیں اور افراد مختلف سمتوں میں پھیل جاتے ہیں۔ اسے معاشرے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شام کو یہی معاشرہ پھر سمٹ کر گھروں میں محدود ہو جاتا ہے۔ انہی گھروں کے اندر آنے والی قوم تیار ہوتی ہے۔ جس قسم کا گھر کا ماحول ہوگا، اسی قسم کی بچوں کی تربیت ہوگی، اور جس قسم کی بچوں کی تربیت ہوگی، اسی قسم کی کل کی قوم ہوگی۔ قرآن کریم نظام ربوبیت یعنی معاشی نظام کا جو تصور پیش کرتا ہے، اس کی بنیاد اس اصول پر ہے کہ ہر فرد کاسب اپنی استعداد کے مطابق کام کرے، اور جو کچھ اس طرح حاصل ہو اس سے جملہ افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی پوری کی جائیں۔ یہ نظام بھی اپنی سمٹی ہوئی شکل میں گھر کے اندر عملی شکل اختیار کرتا ہے۔ ایک گھر کا فرد کاسب اپنی کمائی کو سمیٹ کر اپنے لیے نہیں رکھ لیتا، نہ ہی وہ اپنی ضروریات کو باقی افراد خاندان کی ضروریات پر مقدم رکھتا ہے۔ اس کی کمائی تمام افراد خاندان کی ضروریات پوری کرنے میں صرف ہوتی ہے۔ اس سے نہ تو وہ فرد کاسب باقی افراد خاندان کے سر پر کوئی احسان دھرتا ہے، اور نہ ہی لینے والے اسے بطور خیرات لیتے ہیں۔ دینے والا اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر دیتا ہے، اور لینے والے اسے اپنا حق سمجھ کر لیتے ہیں، اور تقسیم عمل کے اصول کے مطابق سب اپنے اپنے فرائض مفوضہ کی سر انجام دہی میں لگے رہتے ہیں۔ اسی سے ان میں باہمی تعاون کا جذبہ ابھرتا ہے اور فضا خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اسی خوشگوار فضا کا نتیجہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مودت کے وہ گہرے تعلقات ہیں جو عمر بھر قائم رہتے ہیں۔ اس طرح ایک اچھے گھر کا نقشہ معاشرے کے لیے مثال کا کام دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے گھر کی زندگی کو اس قدر اہمیت دی ہے اور اسے مثالی نمونہ بنانے کے لیے تفصیلی احکام دیے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے بھی اس گوشے کو احکام کے سلسلے میں سب سے مقدم رکھا ہے۔ مرد اور عورت کی حیثیت۔ نمبر 1، قرآن کریم کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ پیدائش کے اعتبار سے ایک انسانی بچے اور دوسرے انسانی بچے میں کوئی تفریق اور تمیز روا نہیں رکھی جا سکتی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، سورت نمبر 17 آیت نمبر 70۔ مفہوم یہ ہے ہم نے تمام انسانوں کو واجب التکریم بنایا ہے۔ اس کا اصل الاصول ہے۔ ظاہر ہے کہ نوع انسان یا بنی آدم میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، اس لیے دونوں یکساں تکریم کے مستحق ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کے ہاں لڑکی کو لڑکے کے مقابلے میں فروتر سمجھا جاتا تھا، اور لڑکی کی پیدائش پر افسردگی چھا جاتی تھی۔ قرآن کریم نے اس ذہنیت کی بڑی سختی سے مذمت کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے، إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ سورت 16 آیات نمبر 58-59۔ نیز سورت 43 کی آیت 17 کو بھی ملاحظہ کر لیا جائے۔ مفہوم یہ ہے، جب ان میں سے کسی کو یہ خبر ملتی ہے کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کے چہرے کی رنگت سیاہ ہو جاتی ہے اور وہ غم میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ بیٹی کی پیدائش کی خبر کو اس قدر معیوب سمجھتا ہے کہ لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا ہے، اور سوچتا ہے کہ کیا بیٹی کو زندہ رکھ کر ہمیشہ کی ذلت برداشت کرے یا اسے زندہ دفن کر کے اس ذلت سے نجات حاصل کر لے۔ کس قدر برا ہے یہ فیصلہ جو یہ لوگ اپنی معصوم بچیوں کے متعلق کرتے ہیں۔ معاشرے میں لڑکیوں کی اس پوزیشن کا نتیجہ تھا کہ انہیں علم و ہنر سے عاری رکھا جاتا تھا، انہیں بے سمجھ اور ناقص العقل تصور کیا جاتا، نہ ان کی رائے کو کوئی وقت دی جاتی، نہ انہیں اس قابل سمجھا جاتا کہ معاملات کے سلجھانے میں ان سے مشورہ لیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جب عورت کو نسلاً بعد نسل اس پوزیشن میں رکھا جائے تو اس کی ذہنی اور عقلی سطح پست سے پست تر ہوتی جائے گی۔ یہی وجہ تھی وہ عورت جس کے متعلق قرآن نے کہا تھا، أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، سورت نمبر 43 آیت نمبر 18، جس میں مفہوم یہ بیان ہوا ہے، زیورات میں پلی ہوئی
اور کیفیت یہ کہ خود اپنا کیس، اپنا معاملہ بھی واضح طور پر بیان نہیں کر سکتی۔ اس کی یہی کمی تھی جس کی بنا پر، جیسا کہ شہادت سے متعلق عنوان میں بتایا گیا ہے، قرآن نے کہا کہ اگر کسی معاملے میں عورت کو عدالت میں بطور گواہ پیش ہونا پڑے تو اس کے ساتھ ایک اور عورت بھی کھڑی ہو جائے، تاکہ اگر وہ کسی جگہ بھول جائے یا اسے الجھاؤ پیدا ہو جائے، کنفیوز ہو جائے، تو وہ اس کی مدد کر سکے۔ أن تدل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 282۔ قرآن کریم نے اس مقام سے عورت کو اٹھایا اور مناسب تعلیم و تربیت سے اسے زندگی کے ہر گوشے میں مردوں کے دوش بدوش کھڑا کر دیا۔ اس نے مردوں سے کہا کہ عورت کو ذلت کی نگاہ سے مت دیکھو، اس لیے کہ بعضكم من بعض۔ یہ ٹکڑا ہے سورت 3 آیت 194 کا۔ تم ایک دوسرے میں سے ہو۔ البتہ بعض فطری فرائض، مثلا افزائش نسل اور بچوں کی پرورش و تربیت کے سلسلے میں مردوں اور عورتوں کی بعض خصوصیات منفرد ہیں، یعنی جو ایک کو حاصل ہیں وہ دوسرے کو نہیں۔ اس نقطہ نگاہ سے دیکھیے تو کاروبار حیات میں تقسیم عمل کے لحاظ سے ایک گوشے میں مردوں کو کچھ برتری حاصل ہے تو دوسرے میں عورتوں کو فوقیت۔ فضل اللہ بعضهم على بعض۔ سورت نمبر 4 کی آیات 32 اور 34 میں یہ ٹکڑا شامل ہے۔ اس سے یہی مفہوم ہے، اپنے فطری فرائض کی سر انجام دہی کی وجہ سے عورت کی زندگی کا بیشتر حصہ اولاد کی پیدائش اور پرورش کے لیے وقف رہتا ہے، جس میں وہ خود کچھ کمانے کے قابل نہیں رہتی۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ گھر کی زندگی میں عورت کی ضروریات زندگی پوری کرنے کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ الرجال قوامون على النساء۔ سورت نمبر 4 آیت نمبر 34۔ قوامون کے معنی ہیں دوسرے کی ضروریات زندگی پورا کرنے کا ذمہ دار۔ اس کی وضاحت اس لیے کر دی گئی کہ مرد کے دل میں کہیں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ میں کما کر لاتا ہوں اور یہ بیوی بیٹی مفت میں کھاتی رہتی ہے، اور اس طرح اسے اپنا دست نگر سمجھ کر ذلیل و حقیر خیال نہ کر لے۔ قرآن کریم نے مرد پر اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ عائلی زندگی تم دونوں میاں بیوی کا مشترکہ معاملہ ہے۔ اس میں جن فرائض کو عورت سر انجام دے رہی ہے وہ تمہارے بس کے نہیں، اس لیے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کی اور بچوں کی ضروریات زندگی پوری کرنے کا انتظام کرو۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ قرآن کریم نے عورت کو اپاہج بنا کر یکسر مردوں کا آستاں افتادہ بنا دیا ہے۔ یہ تو صرف عائلی زندگی میں تقسیم عمل کے لحاظ سے ہے، ورنہ عورت بھی کما سکتی ہے اور اپنی کمائی کی آپ مالک بن سکتی ہے۔ سورہ نساء میں ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ سورت نمبر 4 آیت نمبر 32۔ مرد جو کچھ کمائیں وہ ان کا حصہ ہے اور عورتیں جو کچھ کمائیں وہ ان کا حصہ۔ چونکہ عائلی زندگی میں اہل خانہ یعنی بیوی اور اولاد کی ضروریات زندگی کی ذمہ داری مرد کے سر پر عائد ہوتی ہے، اس لیے ماں باپ کے ترکے میں لڑکی کا حصہ لڑکے کے مقابلے میں نصف رکھا گیا ہے۔ تفصیل اس کی وراثت کے عنوان میں ملے گی۔ معاملات زندگی میں اس فرق کے بعد مردوں اور عورتوں کی حیثیت بالکل یکساں ہے، اور یکساں بھی ایسی کہ میاں بیوی دونوں کے لیے قرآن میں زوج کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اگر کسی چیز کے دو حصے ایسے ہوں کہ ان میں سے ایک کے بغیر دوسرا نامکمل رہ جائے تو ان میں کا ایک حصہ دوسرے کا زوج کہلاتا ہے، یعنی ان میں کا ہر ایک حصہ دوسرے کی تکمیل کا باعث ہے۔ جیسے گاڑی کے دو پہیے کہ اگر ان میں سے ایک نہ ہو یا کمزور یا چھوٹا ہو تو دوسرا حصہ بیکار رہ جاتا ہے۔ یہ ہے میاں بیوی کا باہمی تعلق اور زندگی کی گاڑی میں ان کی پوزیشن۔ جہاں تک ایک نوع یا جنس ہونے کا تعلق ہے، انسان ہونے کی جہت سے کوئی استعداد ایسی نہیں جو صرف مرد کو حاصل ہو اور عورت کو نہ دی گئی ہو۔ اس لیے کوئی کام ایسا نہیں جسے صرف مرد کر سکیں، عورتوں میں اس کے کرنے کی صلاحیت نہ ہو۔ دیکھیں قرآن کریم ان دونوں کی خصوصیات کا ذکر کس طرح متوازی حیثیت سے کرتا ہے جب کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم
والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ سورت 33 آیت 35۔ مفہوم یہ ہے، یہ واقعہ ہے کہ جس طرح مرد قوانین خداوندی کے سامنے جھکنے والے ہو سکتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ جس طرح مرد بلند صداقتوں پر یقین رکھنے والے ہو سکتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ جس طرح مرد اپنی صلاحیتوں کو قوانین خداوندی کے مطابق صرف کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ جس طرح مرد اس قابل ہے کہ وہ اپنے کردار سے اپنے ایمان کو سچ کر دکھائیں، اسی طرح عورتیں بھی اس قابل ہیں۔ جس طرح مردوں میں اس کی صلاحیت ہے کہ وہ سخت مصائب میں بھی ہمت نہ ہاریں، اسی طرح عورتوں میں بھی اس کی صلاحیت ہے۔ جس طرح مرد ذمہ داریوں کے احساس سے جھکتے چلے جا سکتے ہیں، عورتوں میں بھی ایسا کرنے کی صلاحیت ہے۔ اگر مردوں میں ایثار کا مادہ ہے تو عورتوں میں بھی یہ مادہ ہے۔ جس طرح مرد اپنے آپ پر پورا کنٹرول رکھ سکتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی رکھ سکتی ہیں۔ جس طرح مرد اپنی عصمت کی حفاظت کر سکتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ جس طرح مرد اس کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ قوانین خداوندی کو اپنے سامنے رکھیں، اسی طرح عورتوں میں بھی اس کی صلاحیت ہے۔ جب مردوں اور عورتوں میں یہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں تو پھر ان کے اعمال کے نتائج بھی دونوں کے لیے یکساں طور پر موجود ہونے چاہیے۔ اس لیے دونوں کے لیے یکساں طور پر سامان حفاظت اور اجر عظیم ہے۔ آپ دیکھیے کہ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کے متعلق کہا جا سکے کہ اس کے لیے مردوں میں تو صلاحیت ہے لیکن عورتیں اس سے محروم رکھی گئی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ سورت نمبر 4 آیت نمبر 124۔ مفہوم یہ ہے، مرد ہو یا عورت، جو بھی ایمان لانے کے بعد صلاحیت بخش کام کرے گا تو انہیں جنت کی زندگی مل جائے گی اور ان کے اجر میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ دوسری جگہ ہے لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض۔ سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 194 کا ٹکڑا اور سورت نمبر 16 کی آیت نمبر 97 کا ٹکڑا۔ اور مفہوم یہ ہے، تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت، ہم کسی کے عمل کو رائیگاں نہیں جانے دیتے۔ تم تو ایک ہی جنس کے افراد ہو، پھر تمہیں تفریق و تمیز کیسی؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اسلامی مملکت کا بنیادی فریضہ ہے، یعنی ان امور کو قانوناً نافذ کرنا جنہیں قرآن صحیح قرار دیتا ہے اور ان سے روکنا جنہیں وہ غلط کہتا ہے۔ اس فریضے کی ادائیگی میں مرد اور عورت دونوں شریک ہو سکتے ہیں۔ سورہ توبہ میں ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ سورت 9 آیت 71۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب نسب العین حیات کے مشترک ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دوست اور رفیق ہوتے ہیں۔ یہ ان باتوں کا حکم دیتے ہیں جنہیں ضابطۂ خداوندی صحیح تسلیم کرتا ہے اور ان سے روکتے ہیں جنہیں وہ ناپسندیدہ قرار دیتا ہے۔ یہ نظام صلاۃ قائم کرتے ہیں اور نوع انسان کی نشو و نما کا سامان وہاں پہنچاتے ہیں۔ ہر معاملے میں خدا اور اس کے رسول یعنی نظام خداوندی کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو خدا کے عطا کردہ سامان نشو و نما سے فیض یاب ہوں گے اور دنیا دیکھ لے گی کہ خدا کا قانون کس طرح قوت و حکمت پر مبنی ہے۔ اس لیے امور مملکت کی سر انجام دہی میں بھی عورت محض عورت ہونے کی جہت سے نااہل نہیں قرار دی جا سکتی۔ قرآن مجید میں بیان کردہ ان اصولوں سے واضح ہے کہ کوئی قانون جس کی روح سے مردوں اور عورتوں میں محض جنس کی بنا پر کسی قسم کی تفریق کی جائے بجز ان امور کے جن کا ذکر قرآن کریم میں وضاحت سے آیا ہے، مثلا وراثت میں حصہ، قرآن کریم کے خلاف ہوگا۔ میاں بیوی کے تعلقات۔ نمبر 1، نکاح۔ نکاح ایک معاہدہ ہے۔ سورۃ النساء میں ہے
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور تمہاری بیویوں نے تم سے پختہ عہد لے رکھا ہے۔ اس معاہدے کی روح سے ایک مرد اور عورت ان حقوق اور ذمہ داریوں کو قبول کرتے ہوئے جو قرآن نے اس باب میں عائد کی ہیں، میاں بیوی کی حیثیت سے باہمی رفاقت کی زندگی بسر کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ نمبر 2، نکاح کی عمر۔ قرآن کریم کی روح سے نکاح کی عمر بلوغت ہے۔ سورۃ النساء میں ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ سورت 4 آیت 6۔ تم یتیموں کے سرپرست بنو تو ان کی پرکھ کرتے رہو تاکہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ قرآن نے اس کا تعین نہیں کیا کہ بلوغت کی عمر کیا ہوتی ہے۔ یہ آب و ہوا اور دیگر عوامل و عناصر کی روح سے مختلف ممالک میں مختلف ہو سکتی ہے۔ دوسری جگہ اسے جوانی کی عمر کہہ کر پکارا گیا ہے۔ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ یہ سورت 6 اور آیت 153 اور سورت 17 آیت نمبر 34 میں بیان کیا گیا ہے، اور مفہوم یہ ہے تاکہ وہ اشد کی عمر تک پہنچ جائیں۔ یہ عمر کون سی ہوتی ہے؟ اسے قرآن کریم نے خود ہی دوسری جگہ واضح کر دیا ہے۔ اس نے انسانی زندگی کے مختلف مراحل کا ذکر کرتے ہوئے کہا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا سورت 40 آیت 67۔ مفہوم یہ ہے پہلے تم حالت طفولیت میں ہوتے ہو، پھر بھرپور جوانی تک پہنچتے ہو، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو۔ ان آیات کو سامنے رکھنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ سورت النساء یعنی سورت 4 آیت 6 میں بلغ النکاح یعنی جب تک وہ نکاح کی عمر یعنی بلوغت کو نہ پہنچ جائیں۔ سورہ انعام میں کہا حتى يبلغ أشده سورت 6 آیت 153۔ مفہوم یہ تھا جب تک وہ اشد کی عمر تک نہ پہنچ جائیں، اور سورت 40 آیت 67 میں اشد کو طفولیت اور بڑھاپے کے درمیان بھرپور جوانی کی عمر سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ قرآن کریم کی روح سے نکاح کی عمر بلوغت ہے، یعنی جب لڑکی اور لڑکا جوانی کو پہنچ جائیں۔ اس لیے نابالغ یعنی جوانی کی عمر سے پہلے نکاح کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس عمر کا تعین اسلامی مملکت کرے گی۔ نمبر 3، رضامندی۔ جس طرح معاہدہ نکاح کے لیے فریقین کا بالغ ہونا ضروری ہے، اسی طرح ان کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ فریقین یعنی لڑکے اور لڑکی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ مردوں کے متعلق قرآن میں ہے فانكحوا ما طاب لكم من النساء سورت 4 آیت 3۔ تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو تمہیں پسند ہوں، اور عورتوں کے متعلق کہا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها سورت 4 آیت 19۔ تمہارے لیے قطعاً جائز نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی مالک بن جاؤ، یہ حلال ہی نہیں۔ چونکہ نکاح کم سنی میں ہو نہیں سکتا، اس لیے لڑکے یا لڑکی کی طرف سے کسی ولی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر عورت چاہے تو اپنے معاملات کے طے کرنے کے لیے کسی کو اپنا مختار بنا سکتی ہے۔ سورہ بقرہ میں جو کہا گیا ہے بيده عقدة النكاح سورت 3 آیت 237، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، تو اس سے مراد وہ شخص ہے جسے عورت نے اپنا مختار کار قرار دیا ہو، یا خود عدالت جو فسخ نکاح کی مجاز ہو۔ نمبر 4، رسم نکاح۔ نکاح کے لیے قرآن نے کوئی رسم تجویز نہیں کی، حتیٰ کہ اس میں نکاح پڑھانے والے کا بھی کوئی ذکر نہیں، لیکن یہ ایک معاہدہ ہے۔ اس لیے حکومت کا رائج الوقت قانون معاہدات کی توثیق کے لیے جو ضابطہ مقرر کرے، اس کے مطابق اس معاہدے کی توثیق بھی کرانی چاہیے۔ حکومت کے لیے ضروری ہے کہ اس باب میں واضح ضابطہ متعین کرے۔ نیز نکاح کا اعلان بھی ضروری ہے۔ جس نکاح کو پوشیدہ رکھا جائے وہ قرآن کریم کی روح سے جائز نہیں ہوگا۔ حوالے کے لیے دیکھیے سورت 5 آیت 5۔ نمبر 5، محرمات۔ قرآن کریم نے وضاحت سے بتا دیا ہے کہ کس کس مرد اور عورت کا باہمی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ فہرست حسب ذیل ہے۔ کسی مسلمان مرد یا عورت کا
کسی مشرک عورت یا مرد سے نکاح جائز نہیں۔ ارشاد خداوندی ہے ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ مفہوم یہ ہے تم کسی مشرک عورت سے شادی نہ کرو تا وقت کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ مشرک آزاد عورت سے مومن لونڈی بہتر ہوتی ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ اسلام کے ابتدائی ایام کا ذکر ہے جس میں ہنوز زمانہ جاہلیت کی لونڈیاں اور غلام مسلمانوں کے ہاں موجود تھے۔ اسلام نے ان غلاموں اور لونڈیوں کو آہستہ آہستہ اپنے معاشرے کا جزو بنا لیا اور آئندہ کے لیے غلامی کا دروازہ بند کر دیا۔ تم کسی مشرک عورت سے شادی نہ کرو تا وقت کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ مشرک آزاد عورت سے مومن لونڈی بہتر ہوتی ہے، خواہ اول الذکر تمہیں کتنی ہی جاذب نگاہ دکھائی کیوں نہ دے۔ اسی طرح مومن عورتیں مشرک مردوں سے شادی نہ کریں تا وقت کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ مشرک آزاد مرد سے مومن غلام بہتر ہے، خواہ اول الذکر کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے۔ یہ اس لیے کہ متضاد آئیڈیالوجی رکھنے والوں کو یکجا جمع کر دینا جہنم پیدا کر دے گا۔ اس لیے خدا کا قانون تمہیں اس سے روکتا ہے۔ وہ تمہارے گھر کی زندگی کو جنت کی آسودگیاں عطا کرنا اور تمہیں ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ خدا اس طرح اپنے احکام کو لوگوں کے لیے واضح کر دیتا ہے کہ وہ حقیقت کو اپنے سامنے بے نقاب دیکھ لیں۔ فٹ نوٹ میں یہ وضاحت ہے، یہ اسلام کے ابتدائی ایام کا ذکر ہے جس میں ہنوز زمانہ جاہلیت کی لونڈیاں اور غلام مسلمانوں کے ہاں موجود تھے۔ اسلام نے ان غلاموں اور لونڈیوں کو آہستہ آہستہ اپنے معاشرے کا جزو بنا لیا اور آئندہ کے لیے غلامی کا دروازہ بند کر دیا۔ دوسری جگہ المحسنات من المؤمنات کہا، یہ سورت 5 آیت 5 ہے، یعنی پاک دامن مومن عورتیں۔ یہاں عورت کے مسلمان ہونے کی شرط ہے۔ دوسری بات یہ ہے مسلمان مرد اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ سورت المائدہ میں ہے والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، یہ بھی سورت 5 آیت 5 کا ٹکڑا ہے۔ مفہوم یہ ہے اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، انہی شرائط کے ساتھ جن کے ساتھ مومن عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے، لیکن مسلمان عورت کسی غیر مسلم مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ سورت 5 کی آیت نمبر 5 میں صرف اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا گیا ہے، اہل کتاب کے مردوں کے ساتھ نہیں۔ بنابراً پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان مرد مسلمان عورتوں یا اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ مسلمان عورتیں صرف مسلمان مردوں سے۔ واضح رہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی صرف اجازت ہے، حکم نہیں۔ اس اجازت کو اسلامی مملکت دینی یا ملی مسالے کی خاطر عند الضرورت وقتی طور پر معطل کر سکتی ہے، یعنی وہ اس حکم قرآنی کو منسوخ تو نہیں کر سکتی، وقتی طور پر ساقط العمل قرار دے سکتی ہے، جیسے بعض دنوں میں گوشت کا ناغہ کر دیا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے سورۃ النساء کی آیات 22 لقایت 24 کی روح سے حسب ذیل عورتوں سے نکاح حرام ہے، ماں حقیقی ہو یا سوتیلی، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، جس عورت کا دودھ پیا ہو یا جو لڑکی دودھ میں شریک ہو، بیوی کی ماں، جس عورت سے تم نے شادی کی ہو اگر اس کی پہلے خامد سے لڑکی ہو، جس نے تمہاری زیر نگرانی پرورش پائی ہو تو اس سے بھی نکاح جائز نہیں۔ البتہ اگر اس عورت سے نکاح ہوا ہو لیکن مقاربت نہ ہوئی ہو تو پھر اس کی اس لڑکی سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی جائز نہیں کہ دو بہنیں بیک وقت نکاح میں ہوں۔ نیز حقیقی بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح جائز نہیں، نہ کسی ایسی عورت سے جو پہلے ہی کسی کے نکاح میں ہو۔ یہ سورت نمبر 4 آیات 22 سے 24 تک میں بیان کیا گیا۔ قرآن کریم نے رضاعت
یعنی دودھ پینے کی تصریح خود نہیں کی، یعنی یہ نہیں بتایا کہ رضاعت دودھ پینے کی شرط کس طرح پوری ہوتی ہے، نہ ہی یہ کہ رضائی بہن بھائی بننے کے لیے کیا شرائط ہیں۔ ان امور کی تصریح اسلامی حکومت کرے گی۔ یاد رہے کہ حرام صرف وہ عورت ہوگی جس کا دودھ پیا ہے، یا وہ لڑکی جو دودھ میں شریک تھی۔ اوپر کہا گیا ہے کہ ان عورتوں سے بھی نکاح جائز نہیں جو پہلے ہی کسی کے نکاح میں ہوں، لیکن قرآن نے اس میں ایک استثناء کی ہے۔ جو مسلمان عورتیں مکے سے ہجرت کر کے آ گئی تھیں اور ان کے خاوند پہلے موجود تھے، ظاہر ہے کہ وہ خاوند غیر مسلم تھے، ورنہ وہ بھی ہجرت کر کے آ جاتے، ان سے نکاح کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ یہ سورت نمبر 60 آیت نمبر 10 میں بیان کیا گیا۔ یہاں پہ ایک فٹ نوٹ ہے، سورت نمبر 4 کی آیت 24 میں جو محسنات کا لفظ آیا ہے تو اس کے معنی پاک دامن بھی ہوتے ہیں اور شادی شدہ عورتیں بھی، یہاں شادی شدہ ہی مراد ہیں۔ اگر کسی ملک میں اس قسم کے خصوصی حالات پیدا ہو جائیں تو اسلامی حکومت اس استثناء کی روشنی میں خصوصی احکام نافذ کر سکتی ہے۔ نوٹ: منہ بولے رشتے حقیقی رشتے نہیں بن جاتے۔ سورہ احزاب میں ہے، ما جعل أدعياءكم أبناءكم۔ سورت 23 آیت 4۔ مفہوم یہ ہے تمہارے منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں بن سکتے، یعنی اس حکم کا ہر منہ بولے رشتے پر اطلاق ہوگا۔ اس سے ظاہر ہے کہ قرآن کی روح سے متبنہ کی قانونی حیثیت کچھ نہیں ہوتی۔ سورہ نور میں ایک آیت ہے، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ سورت 24 آیت 3۔ اس کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے یعنی زانی مرد صرف زانیہ عورت یا مشرکہ سے نکاح کرتا ہے، اور زانیہ عورت صرف زانی مرد یا مشرک سے نکاح کرتی ہے، مومنوں پر یہ حرام ہے۔ اس ترجمے کی روح سے بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ زانی مرد کا نکاح کسی پاک باز مومن عورت سے جائز نہیں، اور اسی طرح زانیہ عورت کا نکاح کسی پاک باز مومن مرد سے جائز نہیں۔ زانی اور زانیہ یا تو آپس میں نکاح کر سکتے ہیں یا مشرکوں سے، لیکن یہ مفہوم ہمارے نزدیک صحیح نہیں۔ اس سے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ واضح ہیں۔ ہمارے نزدیک یہاں نکاح کا لفظ اپنے بنیادی معانی مجامعت کے لیے استعمال ہوا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اگر مومن مرد یا مومن عورت میں سے ایک بھی پاک باز رہنا چاہے تو فعل زنا کا ارتکاب نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں کی باہمی رضامندی سے ہوتا ہے۔ زنا بالجبر کا سوال الگ ہے، یا اس فعل کا ارتکاب وہ کرتے ہیں جو قوانین خداوندی پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ مومن ایسا نہیں کر سکتے۔ اس سے فعل زنا کی شناعت کی وضاحت مقصود ہے۔ ہم نے اسی لیے محرمات کے سلسلے میں ان کا ذکر نہیں کیا۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، صدر اول میں مکہ میں ایسی عورتیں تھیں جو خود اسلام تو لا چکی تھیں، لیکن ان کے خامد مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ اپنے خامدوں کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینے آ گئیں، تو قرآن کریم نے فیصلہ کیا کہ انہیں ان کے سابقہ خامدوں کی طرف لوٹایا نہ جائے، مسلمان ان سے شادی کرنے۔ دیکھیے سورت نمبر 60 آیت نمبر 10۔ اس سے مستنبط کیا جا سکتا ہے کہ اسلام ترک کر دینے سے نکاح فسخ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا قانونی فیصلہ اسلامی حکومت ہی کر سکتی ہے۔ نمبر 4، تعدد ازواج۔ قرآن کریم نے وحدت زوج یعنی ایک وقت میں ایک بیوی کو بطور اصول بیان کیا ہے۔ اگر ایک بیوی سے نباہ کی کوئی صورت نہ رہے، تفصیل طلاق کے عنوان میں آئے گی، تو اس کی جگہ دوسری بیوی لائی جا سکتی ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ۔ سورت نمبر 4 آیت نمبر 20۔ مفہوم یہ ہے، قرآن کے الفاظ ہیں یعنی اگر تم موجودہ بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا ارادہ کر لو تو۔ اس نقطے کو اس جگہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے یہ مقصد نہیں کہ تم جب جی چاہے ایک بیوی کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری بیوی لے آؤ۔ طلاق کن صورتوں میں دی جاتی ہے، اس کے لیے متعلقہ عنوان دیکھیے۔ بہرحال قرآن کی روح سے اصول وحدت زوج کا ہے، لیکن اگر کبھی کسی وجہ سے معاشرے میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں، مثلا جنگ کی وجہ سے، جن کی روح سے بیوہ عورتوں اور جوان لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہو جائے اور ان کے مسئلے کا اور کوئی اطمینان بخش حل نہ مل سکتا ہو، تو اسلامی حکومت
وحدت زوج کے اصولی قانون میں استثناء کر کے اس کی اجازت دے سکتی ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ یعنی 4 تک شادیاں کر لی جائیں، لیکن اس کے لیے 2 شرائط ضروری ہیں۔ اول یہ کہ ایسا کرنے والا مرد اپنی بیویوں میں عدل کر سکے، اور دوسری یہ کہ وہ اتنے بڑے کنبے کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی ساقط ہو جائے تو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ سورۃ النساء میں ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ مفہوم یہ ہے، اور اگر کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں، مثلا جنگ کی وجہ سے، کہ معاشرے میں مرد ضائع ہو جائیں اور بیوہ عورتیں اور یتیم بچے یعنی لڑکے لڑکیاں زیادہ رہ جائیں، بالخصوص بے شوہر عورتیں، جیسا کہ سورۃ نمبر 4 کی آیت نمبر 120 میں بھی بتایا گیا تھا، اور اس مسئلے کا کوئی خاطر خواہ منصفانہ حل نہ ملتا ہو، یا کہیں انفرادی طور پر ایسی صورت پیدا ہو جائے، تو ایسے حالات میں تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ ان یتیموں اور بیواؤں کی حفاظت اور پرورش کی خاطر تم ان بے شوہر عورتوں سے حسب پسند جو تمہارے نکاح میں آنا چاہیں، جیسا کہ سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں بتایا گیا، نکاح کر لو۔ اس مقصد کے لیے ایک مرد ایک بیوی کے قانون میں استثناء کی جاتی ہے۔ اس صورت میں جیسا بھی حالات کا تقاضا اور معاشرے کا فیصلہ ہو، تم 2 3 4 بیویاں تک نکاح میں لا سکتے ہو۔ لیکن اگر تم دیکھو کہ تم اس طرح مختلف افراد خاندان میں عدل قائم نہیں رکھ سکو گے، تو پھر اسی ایک بیوی والے قانون پر کاربند رہو، یا وہ لونڈیاں جنہیں تم اس سے قبل اپنے نکاح میں لا چکے ہو، کیونکہ اس کے بعد تو غلام اور لونڈیوں کا سلسلہ ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ بے انصافی یا کثرت اولاد کے بوجھ سے بچنے کے لیے یہ راہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ تعدد ازدواج کے متعلق قرآن کریم میں صرف یہی آیت ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مشروط ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى کی شرط کے ساتھ۔ اس شرط کے بغیر ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت ہی نہیں۔ واضح رہے کہ یتامہ کا لفظ صرف یتیم بچوں کے لیے ہی نہیں آتا، اس میں ناقد خدا جوان لڑکیاں اور عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، اور اس کی سند کے لیے دیکھیے لغات القرآن۔ خود قرآن کریم میں يَتَامَى النِّسَاء آیا ہے، یہ سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 127 کا ٹکڑا ہے، یعنی یتیم بے شوہر عورتیں۔ عدل کی شرط کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ اس باب میں جذباتی عدل ناممکن ہے، اس لیے اس سے اتنا ہی مقصود ہے کہ تم کسی ایک بیوی کی طرف اتنا نہ جھک جاؤ کہ دوسری بیوی ادھر لٹکی رہ جائے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ سورۃ نمبر 4 آیت 129۔ مفہوم یہ ہے، یاد رکھو کہ جب ان حالات کے مطابق جن کا ذکر سورۃ نمبر 4 کی آیت نمبر 3 میں آ چکا ہے، تمہارے عقد میں ایک سے زیادہ بیویاں آ جائیں تو تمہیں ان سے عدل کرنا ہوگا۔ جہاں تک محبت اور جاذبیت کا تعلق ہے، مختلف بیویوں سے ایک جیسا سلوک ناممکن ہے۔ تم 1000 چاہو ایسا نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ ان باتوں کا تعلق جذبات سے ہے، اور جذبات میں یکسانیت ممکن نہیں۔ جو عدل مقصود اور ممکن ہے وہ یہ ہے کہ تم کسی ایک بیوی کی طرف اس قدر نہ جھک جاؤ کہ دوسری بیوی بالکل ادھر لٹکی رہ جائے، یعنی نہ خامند والی نہ بے خامند کی۔ معاشرتی معاملات میں ان سب سے ایک جیسا سلوک اور برتاؤ کرو۔ یہ چیز قانون خداوندی کی روح سے تقاضۂ عدل کو پورا کر دے گی، اور جو عدم مساوات جذبات کی روح سے پیدا ہوگی اس کے مضر اثرات سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ قانون خداوندی اس طرح حفاظت اور مرحمت کی گنجائش اپنے اندر رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ جب قوم کی طرف سے بیواؤں اور یتیموں کے مسئلے کے حل کے لیے تعدد ازدواج کو ناگزیر سمجھا جائے گا، تو اس فیصلے میں قوم کی عورتیں بھی برابر کی شریک ہوں گی۔ صرف مرد ہی اس قسم کا فیصلہ نہیں کر لیں گے۔ اس سے ظاہر ہے
کہ ان حالات میں بھی دوسری بیوی لانے کے لیے پہلی بیوی کی رضامندی ضروری ہوگی، ورنہ گھر جہنم بن جائے گا۔ ان حالات کے علاوہ ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی کی اجازت نہیں۔ نمبر 5، لونڈیاں۔ نزول قرآن کے زمانے میں عربوں کے ہاں غلام اور لونڈیاں عام معاشرے کا جزو تھیں۔ قرآن نے غلامی کا دروازہ بند کر دیا، لیکن جو لونڈیاں اس وقت ان کے گھروں میں موجود تھیں انہیں یا تو ان کے خاندان کا جزو بنا دیا اور یا رفتہ رفتہ آزاد کر دیا۔ قرآن کریم میں ازواج کے ساتھ جہاں جہاں ما ملکت ایمانکم، اس سے مراد وہ لونڈیاں ہیں جو اس زمانے میں ان لوگوں کے ہاں موجود تھیں۔ اب لونڈیوں کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ نمبر 6، نکاح کے لیے سہولتیں۔ جو لوگ نکاح کی صلاحیت رکھتے ہوں معاشرے کو چاہیے کہ ان کے لیے نکاح کی سہولتیں مہیا کرے۔ قرآن کریم میں اسلامی معاشرے سے کہا گیا ہے، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، سورۃ 24 آیت 32۔ مراد یہ ہے جن لوگوں مردوں یا عورتوں کی شادی نہ ہوتی ہو ان کے نکاح کا مناسب انتظام کرو۔ لیکن نکاح کرنا کوئی حکم نہیں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہر مرد یا عورت بالضرور نکاح کرے۔ جو مجرد زندگی بسر کرنا چاہیں یا جن کے لیے نکاح کی صورت نہ پیدا ہو سکے وہ ضبط نفس سے کام لیں۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، سورت نمبر 24 آیت نمبر 33۔ مفہوم یہ ہے جن لوگوں کے نکاح کا انتظام نہ ہو سکے انہیں ضبط نفس سے اپنی عفت کی حفاظت کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے بھوک کی اضطراری حالت میں حرام چیزوں کے کھانے کی بقدر ضرورت اجازت دی ہے، لیکن جنسی جذبے کی تسکین کے لیے حرام کاری کی اجازت نہیں دی، اس لیے کہ بھوک پر انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن جنسی خواہش تو انگیخت کرنے سے بیدار ہوتی ہے، اس لیے اس میں اضطراری حالت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس نقطے کی مزید وضاحت آگے چل کر آئے گی۔ اسلامی معاشرہ ایسا ماحول پیدا کر دیتا ہے جس میں انسان کا خیال ہی ادھر نہیں جاتا۔ نمبر 7، مباشرت۔ ان حالتوں میں مباشرت منع ہے۔ پہلی، ایام حیض میں، جیسا کہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 222 میں بیان کیا گیا، اور دوسری حالت روزہ میں، سورت نمبر 2 آیت نمبر 187۔ رمضان کی راتوں میں مباشرت کی ممانعت نہیں۔ نمبر 3، حالت اعتکاف میں، یہ بھی سورت نمبر 2 آیت نمبر 187 میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 8، مباشرت سے مقصد۔ قرآن کریم میں ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، سورت نمبر 2 آیت نمبر 223۔ مفہوم یہ ہے عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتیوں میں اپنی منشا کے مطابق جاؤ۔ اس سے ایک اہم حقیقت سامنے آ جاتی ہے، کھیتی میں ہمیشہ تخم ریزی کے لیے جایا جاتا ہے، اس لیے میاں بیوی میں مباشرت افزائش نسل کے لیے ہونی چاہیے، محض حصول لذت کے لیے نہیں، اور افزائش نسل ایک پروگرام کے مطابق کرنی چاہیے جس کا تعین انفرادی اور اجتماعی مصالح کی روشنی میں کیا جائے۔ کھیتی میں جب چاہے جاؤ سے مراد یہی ہے کہ جب تم بچہ پیدا کرنا چاہو تو اس وقت مباشرت کرو۔ فطرت کا نظام بھی یہی ہے۔ اس کے لیے دوسری جگہ محسنین غیر مسافحین کہا ہے، یہ سورت نمبر 4 آیت نمبر 24 میں ہے، یعنی نکاح سے مقصد مادہ تولید کا بہا دینا نہیں، اسے محفوظ رکھنا ہے۔ یہ بہرحال قرآنی آیات سے ہمارا استنباط ہے۔ نمبر 9، متاحل زندگی سے مقصد۔ اس زواجی زندگی سے مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی میں باہمی محبت اور رفاقت پیدا ہو، اور اس طرح گھر کی زندگی امن و سکون کی جنت در آغوش زندگی ہو۔ سورہ روم میں ہے، ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، سورت 30 آیت 21۔ جامد مادہ سے جب زندگی کی ابتدا ہوئی تو وہ ایک جرثومے کی شکل میں تھی، وہ جوش نمو سے پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، تو اس کا ایک حصہ نر بن گیا
اور دوسرا مادہ۔ اس طرح تم مرد اور عورت ایک دوسرے کے زوج بن گئے، یعنی جوڑے بن گئے۔ مقصد اس سے یہ تھا کہ تم ایک دوسرے کی رفاقت سے سکون قلب حاصل کرو۔ اس نے تم میں ایک ایسا گہرا رشتہ پیدا کر دیا جو تمہاری مرد اور عورت دونوں کی صلاحیتوں کی نشو و نما کا موجب بن گیا۔ میاں بیوی کے رشتے میں کس قدر جگانگت ہوتی ہے، قرآن کریم نے اسے بڑے خوبصورت استعارے میں بیان کیا ہے جب کہا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 187، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس کے ہیں، تم ان کے لیے بمنزلہ لباس کے۔ جہاں تک باہمی حقوق اور ذمہ داریوں کا تعلق ہے، قرآن نے اسے ایک جامع فقرے میں سمٹا کر رکھ دیا ہے۔ اس نے کہا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 228۔ مفہوم یہ ہے جس قدر عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں اسی قدر ان کے حقوق ہیں۔ ہر ذمہ داری کے مقابلے میں ایک حق۔ یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ عورت کو جو فرائض طبیعی طور پر سر انجام دینے پڑتے ہیں ان کے پیش نظر اکتساب رزق کی ذمہ داری مرد پر عائد ہوتی ہے، جیسا کہ سورت نمبر 4 آیت نمبر 34 میں فرمایا گیا۔ ازدواجی زندگی سے رشتوں میں بھی وسعت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی نسبی رشتوں کے علاوہ سسرال کے رشتے بھی وجود میں آ جاتے ہیں۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا۔ سورت نمبر 25 آیت نمبر 54۔ اس میں نسبی اور سسرالی دونوں رشتے شامل ہیں۔ نمبر 8، مہر۔ سورت النساء میں محرمات کی تفصیل دینے کے بعد قرآن کریم نے کہا ہے کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ۔ سورت نمبر 4 آیت نمبر 34 کا ٹکڑا ہے یہ۔ اس میں اور یہی مضمون سورت نمبر 5 آیت نمبر 5 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ مفہوم یہ ہے ان عورتوں کے علاوہ باقی تم پر حلال ہیں، بشرطے کہ تم انہیں نکاح کے لیے چاہو کچھ مال دے کر۔ اس مال کو اصطلاح میں مہر کہتے ہیں۔ مہر کا لفظ قرآن کریم میں نہیں آیا، اس کے بجائے اس میں صدقہ یا اجور کے لفظ آئے ہیں، لیکن قرآن نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ مہر کسی چیز کا معاوضہ نہیں ہوتا، یہ بلا کسی معاوضے کے خیال کے توفتاً دینا ہوتا ہے۔ اس کے لیے قرآن نے نحلہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورت النساء میں ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔ سورت نمبر 4 آیت نمبر 4۔ تم اپنی بیویوں کو ان کا مہر تحفتاً یا بلا بدل اور بلا معاوضہ دو۔ تحفے میں کسی معاوضے یا بدلے کا خیال قطعاً نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مہر کی کوئی مقدار قرآن نے مقرر نہیں کی، جو کچھ باہمی رضامندی سے طے پا جائے وہ مہر ہے، لیکن چونکہ اسے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے اس لیے اسے فریضہ بھی کہا گیا ہے، جیسا کہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 37 اور 236 میں بیان کیا گیا۔ اس لیے اسے استطاعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں آیت 236 یعنی سورت نمبر 2 کی آیت 36 سے بھی رہنمائی ملتی ہے۔ وسعت کے لحاظ سے یہ سونے کا ڈھیر بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ سورت نمبر 4 آیت نمبر 20 میں فرمایا گیا۔ اس آیت میں قنطار ان کے معنی سونے کا ڈھیر ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مہر کی ادائیگی نکاح کے ساتھ ہی ہو جانی چاہیے، لیکن سورہ بقرہ کی آیت 236 سے ظاہر ہے کہ ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ نکاح ہو جائے لیکن مہر مقرر نہ کیا جا سکا ہو۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 236۔ مفہوم یہ ہے ایسی عورتوں کو قانون کے مطابق طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں جنہیں ابھی تم نے چھوا بھی نہیں یا جن کا ہنوز مہر مقرر نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے مہر بوقت نکاح مقرر نہ کیا جا سکا ہو تو اسے بعد میں مقرر کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے مہر عورت کی ملکیت ہوتا ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اسے اس سے محروم کر دے۔ البتہ اگر عورت چاہے تو اپنی خوشی سے اس میں سے چھوڑ بھی سکتی ہے۔ سورت النساء میں ہے وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ سورت نمبر 4 آیت نمبر 4۔ مفہوم اس کا یہ ہے اور اپنی بیویوں کا مہر
کسی معاوضے کا خیال کیے بغیر اس طرح دے دیا کرو جس طرح شہد کی مکھی شہد دے دیتی ہے، اس میں کسی قیمت یا بدل کا خیال تک بھی نہیں آتا، اس لیے کہ مہر تو ایک تحفہ ہے نہ کہ کسی چیز کا بدلہ۔ فرمایا ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے چھوڑ دیں تو اسے بلا تعامل اپنے صرف میں لا سکتے ہو۔ اسی صورت میں آگے چل کر کہا گیا ہے کہ باہمی رضامندی سے مقرر شدہ مہر کی کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کے الفاظ میں فلا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، سورت نمبر 4 آیت نمبر 24، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ مہر مقرر کر لینے کے بعد تم یعنی میاں بیوی باہمی رضامندی سے اس میں کمی بیشی کر لو۔ 5ویں صورت یہ ہے نکاح کے بعد اگر قبل از خلوت طلاق واقع ہو جائے تو۔ اس میں پہلی بات یہ ہے اگر مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو مرد کی وسعت کے مطابق عورت کو کچھ دیا جانا چاہیے۔ سورہ بقرہ میں ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین، سورت نمبر 2 آیت نمبر 236، اور ختم ہوتی ہے حقا علی المحسنین۔ نیز سورت نمبر 33 آیت نمبر 49 بھی ملاحظہ کر لیں۔ مفہوم اس کا یہ ہے اور اگر ایسی صورت ہو کہ تم نے ابھی اپنی منکوحہ بیوی کو چھوا نہیں اور نہ ہی اس کا مہر مقرر ہوا تھا اور طلاق کی نوبت آ جائے تو اس صورت میں بھی قانون کے مطابق طلاق دے دینے میں کچھ مذائقہ نہیں، لیکن چاہیے کہ اس مطلقہ کو کچھ ساز و سامان دے دیا جائے، صاحب وسعت اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی بساط کے مطابق، تاکہ مطلقہ ہونے کی وجہ سے اس عورت کو جو نقصان پہنچا ہے اس کی کچھ تلافی ہو جائے۔ اس قسم کا حسن کارانہ سلوک تم پر واجب ہے۔ دوسری صورت یہ ہے اگر مہر مقرر ہو چکا تھا تو اس مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا، لیکن اگر عورت یا اس کا مختار کار چاہے یا عدالت مجاز بعض حالات کے پیش نظر ضروری سمجھے تو اسے چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ان اللہ بما تعملون بصیر، سورت 2 آیت 237، اور اگر ایسا ہو کہ تم نے اپنی منکوحہ سے مقاربت نہیں کی لیکن اس کا مہر مقرر ہو چکا تھا اور طلاق کی نوبت آ جائے تو اس صورت میں اس کے مہر کا نصف ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر عورت چاہے تو اپنا حق چھوڑ بھی سکتی ہے، چاہے وہ خود ایسا کر دے یا اس کا مختار کار جسے اس نے اپنے نکاح کا معاملہ سونپ رکھا ہو، یا وہ عدالت جو ان معاملات کا فیصلہ کرے، اور اگر مرد نصف کے بجائے پورا مہر ادا کر دے تو اور بھی اچھا ہے۔ اس قسم کا باہمی مراعات کا برتاؤ قانون خداوندی کی منشا سے زیادہ قریب ہے، اس لیے تم آپس میں حسن سلوک کو کبھی نہ بھولو، الگ بھی ہو تو فراخ دلی کا ثبوت دے کر الگ ہو۔ اللہ کا قانون مکافات تمہارے ہر عمل پر نگاہ رکھتا ہے۔ واضح رہے کہ سورت نمبر 2 کی آیت 237 میں جو کہا گیا ہے او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، مفہوم اس کا یہ ہے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، تو اس سے عام طور پر مراد اس عورت کا خامن لیا جاتا ہے، کیونکہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ طلاق کا حق صرف مرد کو حاصل ہے، عورت کو نہیں، لیکن ہمارے نزدیک یہ مفہوم صحیح نہیں۔ ہم آگے چل کر بتائیں گے کہ قرآن کریم طلاق کا حق مرد اور عورت دونوں کو یکساں طور پر دیتا ہے۔ اس آیت میں الذی بیدہ عقدۃ النکاح سے مراد عورت کا مختار یا عدالت مجاز ہو سکتی ہے، تفصیل طلاق کے عنوان میں ملے گی۔ چھٹی صورت یہ ہے اگر عورت فحش کی مرتکب ہو تو اس کے مہر سے کچھ وضع کیا جا سکتا ہے۔ سورۃ النساء میں ہے يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها
ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة۔ سورت 4 آیت 19۔ مفہوم اس کا یہ ہے، اے جماعت مومنین، جس طرح مردوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ بیوی کا انتخاب اپنی مرضی سے کریں، جیسا کہ اس میں تھا سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 3 میں، اسی طرح نکاح کے لیے عورتوں کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن جاؤ، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ اگر وہ تمہارے نکاح میں نہ رہنا چاہیں تو انہیں اس نیت سے روک کے رکھو کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ ہتھیا لو۔ ایسا قطعاً جائز نہیں، بجز اس کے کہ ان سے کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب ہوا ہو۔ اس صورت میں عدالت تمہیں اس میں سے کچھ دلا سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ عدالت کی روح سے ہوگا۔ 7ویں صورت یہ ہے، اگر عورت طلاق کا مطالبہ کرے اور عدالت ایسا ضروری سمجھے تو اسے اس کے لیے کچھ ادا کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ سورت نمبر 2 کی آیت 229 میں فرمایا گیا۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ مہر ہی کی رقم ہو۔ ہم نے احتیاطاً اس آیت کا اس مقام پر حوالہ دے دیا ہے۔ اس کا صحیح مقام طلاق کا عنوان ہے، جہاں اس کی تشریح ملے گی۔ نوٹ: لڑکی کو جہیز دینا محض ایک رسم ہے۔ قرآن کریم نے اس کا حکم کہیں نہیں دیا۔ لڑکے کی طرف سے جہیز کا مطالبہ بڑی زیادتی ہے۔ قرآن نے اسے کچھ دینے کے لیے کہا ہے، لینے کے لیے نہیں۔ نمبر 9، نان نفقہ۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، عورت کی ضروریات زندگی پورا کرنے کی ذمہ داری مرد پر ہے، جیسا کہ سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 34 میں تھا۔ اس لیے جب تک عورت مرد کے نکاح میں ہے، وہ اس کے نان نفقے کا ذمہ دار ہے۔ اس میں رہائش بھی شامل ہے۔ مطلقہ عورت کی عدت کے دوران بھی اس کی ذمہ داری مرد پر ہوگی، جیسا کہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 241، سورت نمبر 65 کی آیت نمبر 1 اور سورت نمبر 65 کی آیات نمبر 6 اور 7 میں کہا گیا، بجز اس کے کہ عورت فحش کی مرتکب ہو، جیسا کہ سورت نمبر 65 کی آیت نمبر 1 میں کہا گیا۔ تفصیل اس کی عدت کے عنوان میں ملے گی۔ نان نفقہ مرد کے معیار زیست کے مطابق ہوگا، اور یہ حکم سورت نمبر 65 کی آیت نمبر 7 میں دیا گیا۔ پھر بیوہ عورت کے لیے 1 سال کے لیے نان نفقے کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ اسے چاہیے کہ اس کے لیے وصیت کر جائے۔ ہاں، اگر عورت خود ہی کسی اور جگہ چلی جائے تو پھر اس کی ذمہ داری باقی نہیں رہتی، جیسا کہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 240 میں بیان کیا گیا۔ تفصیل اس کی وراثت کے عنوان میں ملے گی۔ نمبر 10، تعلقات کی کشیدگی۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، نکاح سے مقصد باہمی محبت اور سکینت سے رفاقت کی زندگی بسر کرنا ہے۔ اس کے لیے زوجین کے انتخاب میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے میاں بیوی میں تعلقات خوشگوار نہ رہیں۔ اس سلسلے میں بعض ناخوشگواریاں محض عارضی ہوں گی۔ اس کی عام وجہ سریع الغضب ہونا ہے۔ مثلا انسان غصے میں آ کر بیہودہ باتیں بکنے لگتا ہے، اور جہالت کی وجہ سے کبھی بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے یا اس قسم کی کوئی اور بات۔ اسے اصطلاح میں زہار کہتے ہیں، اور غصہ ٹھنڈا ہو جانے پر اپنے کیے پر خود ہی نادم ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس قسم کی لغو باتوں اور قسموں کو حقیقت پر محمول نہیں کیا جا سکتا۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 225۔ مفہوم اس کا یہ ہے، تمہاری لغو قسموں پر مواخذہ نہیں ہوگا، مواخذہ ان قسموں پر ہوگا جن میں تمہارے دل کا ارادہ شامل ہو۔ اس کے لیے سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 89 بھی دیکھیے۔ بیوی کو غصے کی حالت میں ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی۔ وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم۔ سورت 33 آیت 4۔ زہار سے بیوی ماں نہیں بن جاتی، لیکن چونکہ اس قسم کی بیہودہ حرکات سے گھر کی فضا مسموم ہو جاتی ہے، اس لیے قرآن کریم اس کی روک تھام کے لیے ایسی حرکات پر کچھ تاوان ضروری سمجھتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ ایسی صورت میں زنا شوئی کے تعلقات سے قبل نمبر 1، ایک غلام آزاد کیا جائے۔ یہ حکم اس زمانے سے متعلق ہے جب عربوں کے معاشرے میں غلام عام ہوا کرتے تھے۔ اگر غلام نہ ہو تو دوسری صورت یہ ہے کہ
2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، اور تیسری صورت جس میں اس کی طاقت نہ ہو وہ 60 محتاجوں کو کھانا کھلائے۔ سورۃ المجادلہ میں ہے والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم۔ سورت 58 آیت 304۔ مفہوم اس کا یہ ہے جو لوگ اپنی بیوی کو ماں یا ایسے ہی کوئی اور الفاظ کہہ بیٹھیں اور اس کے بعد پشیمان ہو کر اپنی اس بیہودہ بات کو واپس لینا چاہیں تو انہیں کچھ جرمانہ ادا کرنا ہوگا تاکہ وہ اپنے آپ پر قابو رکھنا سیکھیں، اور یوں ہی جو جی میں آئے بک نہ دیا کریں۔ وہ جرمانہ یہ ہے کہ قبل اس کے کہ وہ بحیثیت میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس جائیں، ایک غلام آزاد کریں۔ یہ اس لیے ہے کہ تم آئندہ کے لیے نصیحت پکڑو، اور اللہ تمہارے تمام معاملات سے باخبر ہے۔ جس کے پاس غلام نہ ہو یا غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو، یا اس زمانے کے غلاموں کے ختم ہو جانے کے بعد جب غلام باقی ہی نہ رہیں، تو اس صورت میں وہ تعلقات زناشویی سے پہلے 2 ماہ کے متواتر روزے رکھے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 60 محتاجوں کو کھانا کھلائے۔ یہ اس لیے کہ تم اس نظام خداوندی کی صداقت پر یقین محکم رکھو جو اس کے رسول کے ہاتھوں متشکل ہوا ہے۔ یہ خدا کی مقرر کردہ حدود ہیں جن کے اندر رہنا ضروری ہے۔ اگر اس باب میں سہون غلطی ہو جائے تو اس کے ازالے کی شکل وہ کفارہ ہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، لیکن جو لوگ سرے سے ان حدود ہی کا انکار کریں تو وہ کافر ہیں، اور کافروں کے لیے الم انگیز تباہی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے، یہ تو رہا غصے کی حالت میں بیہودہ قسموں کے متعلق، لیکن اگر کوئی شخص دل کے ارادے سے بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لے، اسے اصطلاح میں ایلا کہتے ہیں، تو ایسی شکل کو دائماً قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ اس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ اسے چاہیے کہ 4 ماہ کے اندر اندر فیصلہ کرے کہ وہ تعلقات زوجیت قائم رکھنا چاہتا ہے یا نہیں۔ للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم۔ سورت 2 آیات نمبر 226 اور 227۔ مفہوم یہ ہے جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں تو عورت کو اس معلق حالت میں غیر متعین عرصے کے لیے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ انہیں زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک انتظار کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس عرصے میں باہمی تعلقات کی طرف رجوع کر لیں تو انہیں اس کی اجازت ہے، کیونکہ قانون خداوندی میں اس قسم کی لغزشوں سے حفاظت اور مرحمت کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ یہی مضمون سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 89 اور سورت نمبر 33 کی آیت 4 اور سورت نمبر 58 کی آیت 3 میں بھی ہے، اور اسی میں آگے چل کر یہ فرماتے ہیں یعنی قسم توڑنے کی طرح کفارہ ادا کریں، لیکن اگر وہ معاہدہ نکاح سے آزاد ہو جانے کا فیصلہ کر لیں جسے طلاق کہتے ہیں تو انہیں ایسا کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ اس اللہ کا قانون ہے، کیونکہ یہ اس اللہ کا قانون ہے جو ہر بات سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اسے معلوم ہے کہ جب نباہ کی شکل باقی نہ رہے تو پھر الگ ہو جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اس حکم کی روشنی میں اسلامی حکومت ان لوگوں کے لیے جو بیویوں کو بساتے نہیں یا جو مفقود الخبر ہو جاتے ہیں مناسب قوانین وضع کر سکتی ہے۔ مقصد قرآن کا یہ ہے کہ عورت کو کسی حالت میں بھی خاوند کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے، اس کے حقوق کی پوری حفاظت کی جائے۔ نمبر 11، طلاق۔